حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک نہایت سادہ اور معمولی ہوتا تھا۔ فقیرانہ اور درویشانہ زندگی تھی۔ زیادہ تر اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں تہہ بند چادر، کرتا، جبہ اور کمبل ہوتے تھے، اور فقر اور درویشی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ مبارک لباس میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ رنگت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز لباس پسند تھا، البتہ نبی رحمت اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشاک عموماً سفید ہوتی تھی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یمنی چادر تھی جس پر سبز اور سرخ داریاں تھیں، وہ آپ کو بہت پسند تھی، لہذا تقریب وغیرہ کے موقع پر آپ اس کو استعمال فرماتے تھے۔ وہ بردمانی کے نام سے مشہور تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص سرخ لباس استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹوپی، نبوی لباس میں ٹوپی کا جہاں تذکرہ ملتا ہے تو ایسی ٹوپی کا ملتا ہے جو سر سے چپٹی ہوئی، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے بھی اسی وصف کی ٹوپی کا استعمال ثابت ہے۔ صحابہ کرام کی ٹوپیاں سر سے لگی ہوئی ہوتی تھی۔ امامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی اور امامہ استعمال فرماتے تھے اور دونوں شانوں کے درمیان اس کا شملہ لٹکایا کرتے تھے، البتہ کبھی دائیں اور بائیں جانب بھی ڈال لیتے تھے اور کبھی تھوڑی کے نیچے لپیٹ لیا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے نیچے ٹوپی ضرور استعمال فرماتے تھے، اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہم میں اور مشرکین میں یہی فرق اور امتیاز ہے کہ ہم پگڑی کے نیچے ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کے غزوہ بدر اور حنین میں میری امداد کے لیے جو فرشتے اتارے وہ امامے باندھے ہوئے تھے۔ لنگی، ہادی انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کپڑے ٹخنوں سے اوپر رہتے تھے اور بالخصوص تہہ بند نصف پنڈلی تک ہوتا تھا۔ پاجامہ، حدیث پاک میں ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے بازار میں پاجامہ بکتا ہوا دیکھا، دیکھ کر پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس میں آزار کی بنسبت سطر زیادہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پاجامہ خریدنا بھی ثابت ہے، البتہ استعمال کرنا ثابت نہیں ہے۔ موزے، محبوب رب العالمین سے موزے استعمال کرنا بھی ثابت ہے اور آپ موزوں پر مسح فرماتے تھے۔ خرقہ، لباس نبوی میں خرقہ یعنی کملی کا تذکرہ بھی بکثرت ملتا ہے، بلکہ خرقہ کو تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس رہا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرات انبیاء گدھوں کی سواری فرماتے تھے اور اون پہنا کرتے تھے اور بکریوں کا دودھ پیتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روز حضرت موسیٰ کو حضرت حق جل شانہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا اس روز ان کا کمبل اون کا تھا، ان کی ٹوپی، جبہ اور پاجامہ سب اون کے تھے اور جوتے مردار گدھے کی کھال کے تھے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، حق تعالی شانہ نے اپنے حبیب کو یا ایھا المزمل سے خطاب کر کے ایک پوری صورت مبارکہ خرقہ پوش درویشوں کے لیے نازل فرمائی، جس میں ان کے لیے بہت سے شرائط و لوازم ذکر فرمائے ہیں۔ شیطانی حملہ، انسانیت کا دشمن اور حضرت آدم اور اولاد آدم کا ابدی مخالف العین مردود کا سب سے پہلے جو انسان اور مٹی کے پتلے پر حملہ ہوا اس کا اثر بد اور برا انجام ننگا اور برہنہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا کہ جنت الفردوس اور بہشت بری میں ابو البشر اور خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے سکون و وقار کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن انسانیت اور بشریت سے ابدی حسد رکھنے والا ملعون اس کو پسند کہاں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے
وساوس اور تصرفات کر کے دونوں کو بہکانا شروع کیا اور زوجین اغوائے شیطانی کا شکار ہو گئے کہ خدا کی نافرمانی سرزد ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں ننگے ہو گئے اور قابل شرم اعضاء کھل گئے جن کو درختوں کے پتوں سے چھپاتے پھرتے تھے، کیونکہ ان اعضاء کا دوسروں کے سامنے کھولنا یا کھل جانا انتہائی ذلت اور رسوائی اور نہایت بے حیائی کی علامت ہے اور مختلف نوع شر و فساد کا مقدمہ ہے۔ بعض خود ساختہ دانشوروں اور فلاسفروں کا یہ کہنا کہ انسان ابتداً ننگا پھرا کرتا تھا، پھر ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا، یہ سرتاپا بے اصل اور نادانی و جہالت ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے مذکورہ واقعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطرت، خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو روز اول ہی سے انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔